السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ان سے پہلے ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق دو اقساط بیان کیے تھے، اور اس قسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بعثت تک کے 30 سوال جواب بیان کریں گے۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب، موسم بہار میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر یہ نام رکھا تھا۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد قریش کی دعوت کے موقع پر۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ دودھ پلایا تھا؟ جواب، 3 یا 4 دن تک۔ سوال نمبر 5، بی بی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ دودھ پلایا تھا؟ جواب، 4 ماہ تک۔ سوال نمبر 6، مکہ معظمہ کے جس محلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس کا نام بتائیں۔ جواب، سوق اللیل۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا نام بتائیں۔ جواب، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد کہاں لے گئے تھے؟ جواب، خانہ کعبہ میں لے گئے تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی۔ سوال نمبر 9، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ام ایمن نے کیا محسوس کیا؟ خوشبو سے بھر گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب قسم کی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی دائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے کیوں منتخب نہ کیا؟ جواب، ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، اس لیے ان کے گھر سے زیادہ مالی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے اور مزدوری بھی کم ملے گی۔ سوال نمبر 11، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبول کر دیا تھا؟ جواب، اس وقت تک دوسرے تمام بچے دوسری داعیہ حاصل کر چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے رجوع نہ کیا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر یہ سمجھا کہ اس در یتیم ہی کو حاصل کر لیا جائے۔ سوال نمبر 12، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا تو انہیں کیا محسوس ہوا؟ جواب، اس کی چھاتی میں دودھ کی نہریں بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سوال نمبر 13، بی بی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت میں دیتے ہوئے بی بی حلیمہ سعدیہ سے کس آرزو کا اظہار کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے شتر پر سوار دیکھوں اور دیکھوں کہ وہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے کتنا عرصہ تک دودھ پلایا تھا؟ جواب، 2 سال تک۔ سوال نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کی تنگ دستی سے دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرانے شروع کر دی تھی۔ سوال نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ سوال نمبر 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے انتقال سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش کس کے ذمہ کی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے ذمہ، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائے بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا تھے۔ سوال نمبر 19، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش کے دوران جب ایک بار قریش نے جناب ابو طالب
سے کہا، سالی کی شکایت کی اور بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال سے کچھ زیادہ تھی، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بارش کرنے کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو بارش شروع ہو گئی، حالانکہ تھوڑی دیر تک بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سوال نمبر 20، جناب ابو طالب کے گھر میں کھانا کھانے کے موقع پر بچوں کی چینا چپٹی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے دور ہٹ کر بیٹھے رہتے تھے اور اکثر ابھی زمزم سے پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 21، حضور جناب ابو طالب کی بکریاں چراتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے جنگلی پھل اکثر کھایا کرتے ہیں؟ جواب، اراک پھیلو کے وہ درخت جو پک کر سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی مسواک کا جو درخت ہوتا ہے اس کو اراک یا پھیلو کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کس عمر میں شام کا تجارتی سفر کیا تھا؟ جواب، 12 سال 2 ماہ کی عمر میں۔ سوال نمبر 22، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس امن معاہدے میں شرکت کی تھی؟ جواب، حلف الفضول میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 9 عمر تھی۔ حلف الفضول یعنی فضیلت والے نیک لوگوں کا معاہدہ۔ سوال نمبر 24، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار اپنے چاچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر بصرہ کے شامی منڈی میں پہنچے تو کس نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کو واپس لے جائے کیونکہ یہودیوں کے ہاتھوں سے اس بچے کی جان کو خطرہ ہے؟ جواب، بحیرہ راہب جو بصرہ کے خانقاہ میں رہتا تھا۔ سوال نمبر 25، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی جنگ میں اپنے چاچاؤں کے ساتھ شمولیت کی تھی؟ جواب، حرب و فجار میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 15-16 سال تھی۔ سوال نمبر 26، بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری زندگی کے متعلق کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کاروبار رہا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی گواہی دی ہو۔ جواب، قیس بن صائب مخزومی۔ سوال نمبر 27، اس شخص کا نام بتائیں جس نے کسی خرید و فروخت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کرے، میں ابھی آ رہا ہوں، اور پھر وہ بھول گیا۔ جب 3 دن بعد اسے یاد آیا اور وہ بھاگا ہوا اسی جگہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود ہے۔ یہ واقعہ بعثت سے پہلے کا ہے۔ جواب، عبداللہ بن ابی الحصار، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 28، عبداللہ بن ابی الحصار نے 3 دن طویل انتظار کی زحمت۔ سوال نمبر 28، عبداللہ بن ابی الحصار نے 3 دن طویل انتظار کی زحمت دی اور پھر معافی کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم نے ہمیں انتظار کی ناحق تکلیف دی اور پھر نہایت ہوشدری سے اسے معاف کر دیا۔ سوال نمبر 29، خاتون مکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے تو خاتون مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کس کو روانہ کیا تھا؟ جواب، اپنے غلام میسر اور اپنے ایک رشتہ دار خزیمہ کو۔ سوال نمبر 30، خاتون مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہا تو کس کی معرفت یہ بات ہوئی؟ جواب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی نفیسہ بنت عتیہ کی معرفت۔ تو یہ تھے آج کے 30 سوال جواب، بہترین سوال جواب ہے، اس کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائے تو ان سے اپنے نبی اور اس کے دل میں اپنے نبی کا محبت پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بعثت تک کے جو سوال و جواب ہے وہ بیان کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔